یہ پروگرام کرانے والے دوست احباب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ اور جیسا کہ آصف متولی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے جو دل کو زنگ لگ جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے جو نقطوں سے بات بڑھتی ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی صفائی کے لیے الحمدللہ بڑا جاندار خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ قبول فرمائے۔ اور میں مولانا عبد الماجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ پروگرام کچھ اس انداز سے ہو گیا کہ وہ ترتیب کے اندر انہوں نے خود ہی یہ اظہار فرمایا، یہ قربانی دی کہ شیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ میں اپنا ٹائم، اپنا وقت ان کو دیتا ہوں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ معذرت بھی کرتا ہوں کہ کچھ یہ اس حوالے سے ہو گیا کہ وہ صحیح طریقے سے مینج نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے وہ ایک احساس تو ہوتا ہے، محسوس تو ہوتا ہے۔ یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور یہ علماء کا اور بالخصوص شیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کا تو کام ہی یہ درس اور تدریس ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، اور یہ واعظ اور نصیحت کہ سیکھنا اور سکھانا، جن کے لیے کائنات کی ہر مخلوق یہ دعا کرتی ہے۔ یہ جو سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، سیکھنے والے، ان کے لیے کائنات کی ہر مخلوق دعا کرتی۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات کہ حضرت شیخ حافظہ اللہ تعالی انہوں نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کے اندر، ان کے علم کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر یہ دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ آئیں اور خطاب سے ہمیں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اللہ کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ وہ دنیا جیسی آگ نہیں ہے،
بلکہ وہ اتنی سخت آگ ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ آج اس کو پتھروں کے ساتھ بھڑکایا جا رہا ہے، اور وہ پتھر بھی بڑے سخت ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا دنیا کے پتھروں جیسے پتھر ہیں؟ فرمایا نہیں، لو وزع علی جبال الدنیا لذهبت منها، اگر جہنم کے پتھر کو دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو اس پتھر کی وجہ سے پورا پہاڑ پگھل کے پانی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آگ سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا لو۔ جس طرح ہم میں سے ہر آدمی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، ایسے ہی ہر آدمی سے اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانتوں کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ تجھے بیٹوں سے نوازا گیا، بیٹیوں سے نوازا گیا، تو آپ نے ان کی تربیت کیسے کی؟ صحیح البخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ اس روایت کو 7 بار لے کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ہی نگران ہے اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، ضروری نہیں ہے رعایا کے لیے بندہ کو صدر ہی ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، ناظم ہو، کونسلر ہو، نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کم از کم ہر آدمی اپنی 4 دیواری پہ نگران ہے، اس سے اس کی 4 دیواری کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اگر اولاد سنور جائے، اولاد دیندار ہو جائے، نمازی ہو جائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، تو ماں باپ کو دنیا میں بھی شاباش ہے۔ بھلے ماں باپ قبر میں بھی چلے جائیں تو نیک اولاد کا فائدہ ماں باپ کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ صحیح البخاری میں کہ ہر آدمی کو ہر روز قبر میں، جو بھی ایماندار ہے اس کو قبر میں اس کا جنتی محل درجہ پیش کیا جاتا ہے، خوشبوئیں آتی ہیں۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا محل پہلے جیسا تو نہیں ہے، یہ تو زیادہ خوبصورت ہو گیا، تو وہ پوچھتا ہے انا لی ھذا، اب میں نے کوئی عمل تو کیا نہیں، کوئی نیکی کی ہی نہیں، بغیر عمل کیے یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ مسند احمد میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بتایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، تو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، تو قبر میں آ گیا، اب تیرے بیٹے اللہ کے آگے روتے رہے، تیرے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، اللہ تیرے گناہ معاف کرتا رہا ہے، وہ تیرے لیے معافی مانگتے، اللہ تیرے گناہ معاف کرتا۔ اب نوبت یہاں تک تھی، اب تیرے کھاتے میں گناہ بچا ہی نہیں تھا، لیکن باستغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹے نے تیرے رب سے پھر تیرے لیے بخشش کی دعا کی، آج تیرا بیٹا اللہ کے آگے پھر رویا ہے، اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، لیکن تیرے کھاتے میں گناہ تو تھے نہیں، اب گناہ معاف کرنے کے بدلے اللہ نے جنت میں تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ اگر اولاد سنور جائے شاباش ماں باپ کو، لیکن یاد رکھیے اگر اللہ نہ کرے اولاد بگڑ جائے، بے دین ہو جائے، چور بن جائے، ڈاکو بن جائے، شرابی نشئی بن جائے، حرام خور بن جائے، اولاد بے دین اور بدماش پرلے درجے کی بن جائے، تو اولاد کے بگاڑنے میں سب سے پہلے مجرم ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے، میرا بیٹا ٹھیک تھا، محلے داروں نے خراب کر دیا، رشتہ داروں نے خراب کر دیا، نہیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ اس روایت کو 5 بار لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اچھی سوچ والا ہوتا ہے، اچھے نظریے والا ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ گندا نہیں ہوتا، بلکہ ہر بچے کو، ہر بچی کو اللہ شیشے کی طرح اس کا دل و دماغ صاف دیتا ہے۔ تو پھر یہودی کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہودیوں جیسے کام کیوں کرنے لگتے ہیں؟ یہودیوں، اس کی حجامت دیکھو یہودیوں جیسی، لباس دیکھو عیسائیوں جیسا، کبھی چور بن گیا، کوئی نشئی بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا، یہ پھر دین کے دشمن کیسے ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بچہ تو مسلمان ہی تھا، بچی تو فطرت اسلام پہ ہی تھی، اس کو یہودی بنایا تو ماں باپ نے، عیسائی بنایا تو ماں باپ نے، بے دین شرابی نشئی جواری بنایا ہے تو اس کو ماں باپ نے بنایا۔ اولاد کو ماں باپ بگاڑتے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا شکایت لے کے آیا، کہتا یا امیر المومنین، میں جوان تھا، میرے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ سے میں نے رو رو کے بیٹا مانگا، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ امیر المومنین پھر میں نے کمایا، میں نے اپنے بیٹے کو کھلایا، کھپتا میں تھا، کماتا میں تھا، کھاتا میرا بیٹا تھا، لیکن یا امیر المومنین اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے اب کام نہیں ہوتا، کمایا نہیں جاتا، اب میرا بیٹا جوان ہو گیا، وہ کمانے لگا ہے، ان ابنی یعقنی یا امیر المومنین، لیکن امیر المومنین میرا بیٹا اب میرے خرچے کا خیال نہیں رکھتا، بیوی بچوں کے خرچے اس کی فکر ہے، دوستوں کے خرچوں کی فکر ہے، اپنے خرچے سارے پورے کرتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال رکھتا۔ آج بھی گھر گھر کا یہی رونا ہے نا۔ امیر المومنین نے بھیجا اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لایا گیا، باپ بیٹا دونوں عدالت فاروقی میں۔ سب سے پہلا سوال امیر المومنین نے باپ سے کیے ما علمتہ من الکتاب والسنہ، او بیٹے کا رونا رونے والو سنیے، باپ سے کیا پوچھا؟ آپ پہلے بتائیں آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے؟ جس تعلیم نے، جس قرآن نے آپ کے بیٹے کو آپ کے حقوق سکھانے تھے، آپ کی شان سکھانی تھی، آپ کی عظمت بتانی تھی، باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، جس تعلیم نے یہ سکھانا تھا، کیا وہ آپ نے اپنے اس بیٹے کو سکھایا ہے؟ باپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ پھر بیٹا بولا، اس نے کہا امیر المومنین ما علمنی ابی آیۃ من کتاب اللہ، اس باپ نے مجھے کاروبار کا طریقہ سکھایا، پیسہ کیسے کمانا ہے، سونا چاندی کیسے اکٹھا کرنا ہے، سارے ڈھنگ سکھائے، نہیں سکھایا تو رب کا قرآن نہیں سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں سکھایا۔ آج جگہ جگہ بیٹھ کے روتے ہیں، جدھر جائے رشتہ داروں کے پاس چلا جائے اولاد کا رونا روتا ہے، دوستوں کے پاس چلا جائے اولاد کا رونا روتا ہے۔ پہلے دیکھ تو صحیح، تو نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا؟ شروع سے پہلے دن سے تیرا پروگرام بن گیا، اللہ نے تجھے بیٹا دیا، پہلے دن سے تو نے نیت بنا لی بس اب میں نے جتنی دولت لگتی ہے لگ جائے، اب میں نے اپنے اس بیٹے کو انگریز بنانا ہے۔ انگریز بنانے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا، محنت میں کرتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، پڑھ بیٹا تو سرکاری سکول نہیں، انگلش میڈیم سکول میں میں نے تجھے پڑھانا ہے، انگریز بن جائے تو۔ قرآن سے دور رکھا، حدیث مصطفیٰ سے دور رکھا، انگریز کی طرف لپکا رہا۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر مولویوں کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، تو نے اس کو جیسی تعلیم دی ہے وہ تیرے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گا۔ گندے لوگوں کی طرح تم نے بنانے کی کوشش کی ہے انگریزوں کے ہاں۔ تجھے پتا ہے کیا قانون ہے انگریزوں کے ہاں؟ یہ
کہ نوجوانوں کا کام ہے اپنی جوانی انجوائے سے گزاریں، بوڑھوں کا بوجھ یہ نہیں اٹھا سکتے۔ باپ اور ماں بوڑھے ہو جائیں، حکومت کو جمع کروا دیں، اور ان کے شاہی گھروں میں، ان کی شاہی محلات اور بیڈ روموں کے اندر کتے تو آ سکتے ہیں، لیکن بوڑھا ماں باپ نہیں آ سکتا۔ تو نے قرآن و حدیث چھڑا کے اپنی اولاد کو یہ سکھایا ہے، تو جو امیر المومنین نے اس باپ کو بولا تھا تاؤکو قبل ان یعوکا، جیسا آپ نے بویا ہے ویسا ہی کاٹ رہے ہو، جیسی تربیت کی ہے، جو سکھایا ہے ویسا ہی آپ سے سلوک کرے گا۔ اپنی اولاد کو اگر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتا ہے، اسکول پڑھا، اس سے میں تجھے نہیں روکتا، تو نے کون سا رک جانا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے دور نہ رکھ، تیرے حقوق قرآن و حدیث بتائے گا تیری اولاد کو۔ قرآن ہی تو بتاتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے اب میری تنخواہ آ گئی ہے، اب میں کمانے کے قابل ہو گیا ہوں، اب میری کمائی میرے ہاتھ میں آنے لگی ہے، اب بتا دیجئے اس کو میں خرچ کیسے کروں۔ اللہ کا قرآن تیرے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اب تو نے جو بھی خرچ کرنا ہے، خرچ کا آغاز تو نے بیوی بچوں سے نہیں، دوستوں سے نہیں، اپنی ذات سے نہیں، بلکہ خرچ کا آغاز تو نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے کرنا ہے۔ اس قرآن سے اپنے بیٹے کو دور رکھتا ہے۔ مسجد سے مولوی صاحب بچہ بھیج دیں، اپنے بیٹے کو بھیجتا نہیں۔ گجرانوالہ پروگرام تھا، ادھر مولوی صاحب بتا رہے تھے بچوں کو میں نے بھیجا، اس کے بیٹے کو اٹھا کے لاؤ، تو باپ کیا کہتا ہے، قرآن کے لیے میں اپنے بیٹے کو نہیں اٹھا سکتا، وہ سکول ٹائم اٹھے گا۔ تو اس قرآن کا دشمن بنا رہا ہے اپنی اولاد کو۔ دیکھ، قرآن ہی آپ کے بیٹے کو آپ کی شان بتاتا ہے، اور حدیث پاک بھی آپ کی اولاد کی یہی تربیت کرتی ہے۔ حدیث پاک صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی غار میں پھنس گئے، 2 نے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا کہ وہ باہر آ سکے، تیسرے کو کہنے لگے اور تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے، تو وہ رو پڑا۔ اس نے کہا اللہ میں غریب تیرا بندہ ہوں، بکریاں چراتا ہوں، غریب ضرور ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے، میری 4 دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے۔ جب سے تو نے ڈگریاں زیادہ دلوائی ہے نا، تو نے کیا سمجھا ہے تیری اولاد کا رزق ڈگریوں میں؟ تیری اور ایک یہودی کی سوچ میں فرق کیا ہے پھر؟ اور ہمارے رزق کے فیصلے ڈگریوں میں نہیں ہوتے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہمارے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ ہم سب کے رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ہوتے۔ کئی ڈگریوں والے ہم نے دیکھے ہیں، ایک ہمارے دوست ہے ارائی برادری سے ان کا تعلق ہے، ہمارے وساوے والا، سب سے زیادہ ڈگری ان کے پاس ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ لاہور میں پاپڑوں کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ ڈگریوں میں رزق نہیں، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ رزق کی خاطر قرآن نہ چھڑا اپنی اولاد کو، حدیث مصطفیٰ سے دور نہ کر۔ دنیا کے سب سے زیادہ جو مالدار لوگ ہیں نا، وہ 10 سے زیادہ نہیں پڑے ہوئے، جو سب سے زیادہ مالدار لوگ۔ سیالکوٹ پچھلے دنوں پروگرام تھا، ایک دوست مجھے اپنی بڑی گاڑی پہ لے گیا، وہ پراڈو گاڑی تھی، میں نے پوچھا بٹی صاحب یہ گاڑی کتنے کی؟ انہوں نے کہا یہ 2.5 کروڑ کی میں نے لی ہے۔ میں نے پھر وہی سوال کیا جو ہمارے اس علاقے میں رواج چلتا ہے کہ ڈگری آئے گی تو کوٹھی بنے گی، ڈگری آئے گی تو گاڑی ملے گی، ڈگری آئے گی تو رزق آئے گا۔ میں نے پوچھ لیا پھر آپ نے سکول کی کتنی کلاسیں پڑھی؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے سکول کی 6 کلاسیں پڑھی۔ ڈگریوں میں رزق نہیں ہے۔ ہمارے ضلع اکاڑا میں MBBS ڈاکٹری کی 20 سیٹیں آئی ہیں، 20 سیٹیں، اور ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے
MBBS کی ڈگری لے کر 1200 تو بچیاں درخواست جمع کروانے کے لیے آئے ہیں. جو بچے آئے ہیں وہ علیحدہ آئے ہیں. MBBS کی ڈگری لے کر لوگ گھر فارغ بیٹھے مارے مارے پھر رہے ہیں. ہوش کے ناخن لے لکیر کا فقیر بنا ہے. یا اپنی اولاد کو دین سکھا یا کاروبار سکھا. تیرے دین ہی ہمارا دین، ہمارا مذہب قرآن و حدیث آپ کے بیٹے کی تربیت کیا کرتا ہے. دیکھ غار میں وہ نوجوان روتا ہوا کہتا ہے اللہ غریب ضرور ہوں لیکن میری چار دیواری میں سب سے زیادہ عزت میرے بوڑھے ماں باپ کی ہے. شام کو بکریاں دھوتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، صبح دودھ کم ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے ہیں، سارا دن بچے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں. اے اللہ غریب ضرور ہوں لیکن جب بھی میں بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، بچوں کو بعد میں پلاتا ہوں. میں بھی اتنی دیر تک دودھ نہیں پیتا جب تک میرے بوڑھے ماں باپ نہ پی لیں. اے اللہ ایک دن میری آزمائش کا تھا، میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، واپس آتے مجھے دیر ہو گئی. دروازے پہ پہنچا، بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں گے. میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دویا، بچے میرے پیچھے پیچھے. میں پیالہ پکڑ کے سیدھا گیا اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس. میں نے کیا دیکھا فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، وہ میرے پہنچنے سے پہلے سو چکے. اللہ تجھے تو یاد ہے نا پھر میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا، پھر میں نے اپنے آپ کو سزا دی. تم دیر سے آئے ہو، تیری وجہ سے تیرے بوڑھے ماں باپ بھوکے سو گئے. سارا دن کا بکریاں چرا کے تھکا آ رہا. پھر میں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، کھڑے ہو جاؤ یہاں. میں پیالہ پکڑ کے کھڑا رہا. وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اور بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے. بابا ہمیں بھوک لگی ہے، ہم آپ کے انتظار میں تھے، آپ ہمیں اب دودھ نہیں پلا رہے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم نے میرے امی جان ابو جان کو سونے ہی کیوں دیا؟ تمہیں پتا نہیں ان کو بھی بھوک لگی ہوگی، تم نے سونے ہی کیوں دیا؟ آج تمہیں پلا دوں، ایسے تو تم ہر روز ہی سلا دیا کرو گے. یہ نہیں ہو سکتا. ذاک دابی ودابہم حتی اصبح، بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اے اللہ وہ غار میں رو رہے، کہتا ہے اللہ بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے دودھ مانگتے رہے، میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا. میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی. صبح پھر میری امی جان نے میرے ابو جان نے اپنی نیند کو پورا کیا، خود بیدار ہوئے. پھر میں نے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بلکتے روتے ہوئے بچوں کو دودھ پلایا. اے اللہ میری چار دیواری کی، میرے بوڑھوں کی یہ عزت اگر تجھے پسند ہے. آج غار کے دھانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں تقطعت الصخرۃ، جب اس نوجوان نے اس نیکی کا تذکرہ کیا تو اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. یہ جو میری اور آپ کی زندگیوں میں پتھر آئے پڑے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ اور مصیبتوں کے سیلاب بہتے چلے آ رہے ہیں، کہیں دیکھنا ہم نے اپنی چار دیواری میں اپنے بوڑھوں کے ساتھ اس کے خلاف سلوک تو نہیں کیا. صرف یہ ایک مذہب ہے، ایک تعلیم ہے جو ماں کا حق بتاتی ہے، جو باپ کا حق بتاتی ہے. ہماری شریعت نے ہماری تربیت کیا کی ہے، کیا سکھایا ہے، کیا سمجھایا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث پڑھنے سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے پیغمبر یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے جیسے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت کر رہا ہے. تو نے اپنی ماں کو پانی پلایا ہے، اپنے باپ کو پانی پلایا ہے، یہ کوئی نیکی معمولی نیکی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے جیسے تو نے دو جہانوں کے سردار اپنے محبوب پیغمبر کو پانی پلایا ہے.
اگر نہ یقین آئے تو مسلم شریف کی وہ حدیث یاد کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان دور دراز کا سفر کر کے آیا، اسلام کو قبول کرتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ اس کو آپ سے دل لگی ہوگی، پیار ہو گیا، جہاں آپ جاتے آپ کے ساتھ ساتھ، آپ گھر جاتے وہ دروازے کے پاس بیٹھا رہتا، جب آپ باہر نکلے پھر آپ کے ساتھ ساتھ۔ چند دنوں کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرتا اللہ کے رسول اب مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب ساری زندگی میں آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اب میں اپنے وطن واپس نہیں جاتا، باقی کی ساری زندگی مدینہ پاک میں گزارنا چاہتا ہوں۔ مدینہ پاک میں رہنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کے خطبات سنوں گا، آپ کے چہرہ پاک کا دیدار کروں گا۔ اللہ کے رسول دیکھن والجہاد، اگر دشمن آپ سے لڑنے کے لیے آیا نا، میں دودھ پینے والا نہیں ہوں، بلکہ آپ کے دفاع میں جان قربان کرنا پڑی تو میں جان بھی قربان کر دوں گا، میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ نوجوان ہے، اگر اس کے ماں باپ ہوئے تو یقیناً بوڑھے ہوں گے، آپ نے پوچھ لیا اب من والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ بھی ہے؟ عرض کرتا بل کلاہما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دونوں ہی زندہ ہیں، امی جان بھی حیات ہے، ابا جان بھی حیات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مدینہ میں ساری زندگی گزارنا چاہتے ہو، میرے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، میری خدمت کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے ہو، ما تبتغی بہما، ان سارے کاموں سے تجھے کیا ملے گا، تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتا ہے ابتغی الاجر من اللہ، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، اللہ راضی ہوگا مجھ سے، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ جنت میں اللہ مقام دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الی والدیک، اگر تجھے اجر ہی چاہیے تو پھر ادھر نہ ٹھہرو، جاؤ اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ، ففیہما فجاہد، تیرا جہاد بھی ادھر ہے، خدمت بھی ادھر ہے، جو اجر اللہ نے تجھے مدینہ میں عطا کرنا ہے وہی اجر اللہ تجھے ماں باپ کی خدمت میں عطا کر دے گا۔ اس قرآن و حدیث سے چھڑا کے تو نے انگریز بنانے کی کوشش کی ہے اپنی اولاد کو، بنا انگریز، اس سے تجھے کون روکتا ہے؟ لیکن اپنی اولاد کو اس دین سے محروم نہ کر، یہ دین ضرور پڑھا، قرآن ضرور سکھا، محمد ذیشان علیہ السلام کی حدیث پاک ضرور سکھا، وگرنہ تیرے ملک پاکستان میں 5 باپ قتل ہو چکے جن کو بیٹوں نے قتل کیا اس سال، یہ 1 سال کی بات کر رہا ہوں، 1 سال میں 5 باپ قتل ہوئے جن کو بیٹوں نے ذبح کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے اپنی اولاد کو دور رکھے گا تو تیرا بیٹا تجھ سے یہ سلوک کرے گا۔ یہ قرآن و حدیث تیرے بیٹے کو مجبور کرتا ہے، تیرے بیٹے کی زبان باندھتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے۔ قرآن و حدیث یہ تعلیم، یہ تربیت آپ کے بیٹے کو یہ سکھاتی ہے، دیکھ اگر تیرا باپ کافر بھی ہے، اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا بھی گستاخ ہے تیرا باپ، پھر بھی شریعت اسلام تجھے اجازت نہیں دیتا کہ تو باپ کی گستاخی کر جائے۔ وکیل بن جائے گا تو وکیل تو بڑے دلائل دے گا نا، باپ کی نافرمانی جائز ہے، وہ دلائل پائے جاتے ہیں دنیا کے علوم میں، لیکن قرآن و حدیث پابند کر دیتا ہے بیٹے کو کہ باپ تیرا اگر تیرے پیغمبر کا گستاخ بھی ہے پھر بھی تجھے اجازت نہیں ہے باپ کی گستاخی کر جائے۔ آج ہم نے قرآن و حدیث سے دور رکھا ہے تو بیٹا جگہ جگہ باپ کو ذلیل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہوا بڑی بڑی باتیں اور میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ او ظالم، تیرے باپ کا تجھ پہ اتنا ہی احسان کافی ہے کہ تیرا باپ ہے، اگر تیرا باپ بھی نہ ہوتا لوگ تجھ سے نفرت کرتے، لوگ تیرا نام گالی کے طور پہ لیتے، لوگ اپنے بچوں کو روکتے،
اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے. یہ باپ تیری بھی عزت ہے، تیری چار دیواری میں رہنے والی تیری ماں کی بھی عزت ہے. وہ آج دوستوں میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے میرے باپ نے کیا کیا ہے. ہماری شریعت ہمیں پابند کیسے کرتی ہے. دیکھ، ایک بیٹے کا باپ ہے، اس نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی گستاخی کی. قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. ذرا ہمیں مدینہ میں واپس جانے دو. مکہ سے آئے ہوئے ذلیلوں کو دیکھو ہم کیسے نکالتے. مکہ سے آنے والوں کو اس ظالم نے ذلیل کہا. مکہ سے کون کون آئے تھے؟ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. رب کا قرآن میں یہ بات موجود ہے. اس نے اتنی بڑی بات کر دی. جناب عمر فاروق تلوار میان سے نکل آئی. اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس منافق کی میں گردن کاٹتا ہوں. یہ اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اندر کا دشمن چھپا ہوا ہے. یہ آپ کی گستاخی کرتا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں. اس منافق کے بیٹے کو پتہ چلا، بھاگا ہوا اپنے محبوب پیغمبر کے پاس آیا. عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، میرے بابا نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. اللہ کے رسول پورا مدینہ جانتا ہے جتنا میں اپنے باپ کا ادب کرتا ہوں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن اللہ کے رسول باپ سے پیار ہے لیکن آپ سے زیادہ نہیں ہے. باپ سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. اللہ کے رسول آپ میں ایک باپ کیا 1000 باپ وہ قربان ہے. اللہ کے رسول اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا ہے کسی کو مت کہیے. اللہ کے رسول اپنے اس غلام کو کہو اپنے باپ کی گردن کاٹ کے میں آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا نہیں وہ تیرا باپ ہے، اس نے ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا ہے وہ پھر بھی تیرا باپ ہے. برا باکا واسن صحبتہ. جاؤ تم اپنے باپ سے نیکی کرو، اس سے اچھے سلوک سے پیش آؤ، اچھے انداز سے پیش آؤ. تم اپنے باپ کا احترام کرو. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنے باپ کی بیعت بھی کر جاؤ. تیری وجہ سے ہم نے تیرے باپ کو معاف کر دیا ہے. ہمارا اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے. اپنی اولاد کو یہ تعلیم سکھائیے، یہ تعلیم سکھائیے. نوجوانوں اگر تمہارے گھر کے اندر یہ اللہ کی نعمت موجود ہے تو اس کی قدر کر لیجئے، اس کی قدر کر لو. باپ کے بڑے حقوق ہیں، بڑے حقوق ہیں. تو اس سے تو 1000 روپیہ باپ مانگ لے تیرا موڈ نہیں سیدھا ہوتا. دیکھ ایک باپ کی میں داستان سناتا ہوں. باپ کو کیا کہا؟ سن کہنے والے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. باپ کو اللہ نے بیٹا دیا. اللہ نے کہا میرے گھر کے پاس جنگل میں چھوڑ آؤ. جنگل میں چھوڑ دیا. بیوی پالتی رہی بیٹے کو. ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، پھر آئے ملاقات کے لیے اور بیٹے کو کیا کہا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. لگتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے. او بیٹے مجھے تیری جان چاہیے، بیٹے مجھے تیرا خون چاہیے. بیٹے نے آگے سے نہیں کہا بابا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو بچے تھے، میں بچہ تھا، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گئے. میری ماں مجھے پالتی رہی ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ نہیں. رب کا قرآن کھولیے. وہ اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے یہ پھر بھی میرا باپ ہے. فوراً جواب دیا. کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، آپ میری گردن پہ چھری چلا دیں، آپ ذبح کر دیں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کی پھر بھی گستاخی نہیں کروں گا. شیطان گیا اسماعیل علیہ السلام کی ماں کے پاس. جانتے ہو
اور خاندانی عورتیں بھی وہ ہوا کرتی ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے خامند کا دشمن نہیں بناتی، اپنی اولاد کو ان کے باپ کی عزت سکھاتی رہتی ہیں کہ بیٹا تیرا باپ ہے، بیٹی تیرا باپ ہے۔ دیکھ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی کیا والدہ تھی، اس کو اللہ نے اس کے بطن سے 2 بیٹے اللہ نے دونوں اپنے پیغمبر بنا لیے تھے۔ ان ماؤں کے بطنوں سے پھر نیک اولادیں پیدا ہوتی ہیں جو اپنی اولادوں کو باپ کا ادب سکھاتی ہیں۔ ابلیس نے کہا جانتی ہو تیرا شوہر ابراہیم کہاں لے کر جا رہا ہے، کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کہا وہ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، جس طرح میرا بیٹا اسماعیل ابراہیم کا بھی بیٹا ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیے کوئی بات نہیں، میرا بیٹا قربان ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ باپ نے کیا مانگا ہے؟ جان مانگی ہے، انہوں نے آگے سے انکار نہیں کیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ قرآن و حدیث ماں باپ کے یہ حقوق سکھاتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب نوجوان کسی مولوی صاحب کے پاس آتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، کسی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے دعا کروانے، اور تیرے گھر کے اندر اگر تیرے ماں باپ ہیں، وہ پیر کی دعا کی گارنٹی نہیں ہے، پیر کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کرنی ہی کرنی، نہیں، مولوی صاحب کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن تیرے باپ کی دعا کی گارنٹی میرے محبوب پیغمبر نے دی ہے۔ دعوت الوالد لولدہ، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ باپ کی دعا رد نہیں کرتا۔ ماں کی دعا، ماں سے دعا لے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ محترم آگئے، بات ختم، آخری بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری حج ہو سکتا ہے اس کے بعد حج کا موسم آئے، لیکن میری تم سے دنیا میں ملاقات نہ ہو سکے، لیکن عمر اگر تیری زندگی میں اویس نامی آدمی مل جائے نا تو اس سے اپنے لیے میری امت کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروا لینا۔ اللہ کے رسول کے آپ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والے، آپ کا ایک ایک دن میں کئی بار دیدار کرنے والے، جن کو آپ نے نام لے کے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی، ان کو آپ بول رہے ہیں عمر اویس آ جائے تو اس سے اپنے لیے میری امت کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروانا۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا اویس اسلام کو قبول کر چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، ہم سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس کے گھر میں بوڑھی ماں ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ ہمارے پاس نہیں آ رہا، ماں کی خدمت کی وجہ سے بھلے اس نے ہم سے ملاقات نہیں کی لیکن اس نے ماں کی خدمت کی ہے، اس نے وہ مقام حاصل کیا ہے، اب وہ جیسے اللہ کو کہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لٹاتا ہی نہیں ہے، اس سے دعا ضرور کروانا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ہر سال جب میں مکہ میں گیا ہوں اسی نیت سے گیا ہوں کاش میری ملاقات ویسے ہو جائے۔ یمنی قافلے کو طلب کیا کرتے تھے، یمن سے کوئی لوگ آئے ان سے میں نے خاص ملاقات کرنی، ایک سال حج کے لیے گئے، کہا یمن سے لوگ آئے ہیں تو میری ملاقات کرواؤ۔ یمن کے لوگ ایک جگہ اکٹھے، کسی نے آ کے بتایا امیر المومنین یمنی لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ امیر المومنین وقت نکال کے تشریف لائے، کہا تم سارے یمن کے علاقے کے لوگ؟ جی یمن سے آئے۔ تم میں کوئی اویس نامی آدمی ہے؟ ایک آدمی غریب سا آدمی کھڑا ہو گیا جس کے احرام کو بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے، غربت اور مفلسی والی زندگی گزارنے والا اویس کھڑا ہو گیا، پوچھا
کیا آپ کے باپ کا نام عامر ہے؟ جی عامر ہے۔ آپ کے جسم پہ برس کا مرض تھا اور اللہ نے ٹھیک کر دیا ہے، اور ایک درم کے برابر وہ جگہ باقی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، کرن خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ جی کہا آپ کی ماں بھی ہے؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کہا میری والدہ تو تھی، والدہ کی خدمت کی وجہ سے تو میں اپنے محبوب سے ملاقات بھی نہیں کر سکا، لیکن میری والدہ مجھے چھوڑ گئی ہے، دنیا سے چلی گئی، اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ کہا پھر ہاتھ اٹھاؤ، میرے لیے رب سے بخشش کی دعا کرو۔ وہ ایسے رونے لگے۔ میر المومنین آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ نے میرے محبوب پیغمبر کا دیدار کیے، آپ کی خدمت کی ہے، آپ تو خوش نصیب ہیں، تم نے تو میرے محبوب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، مجھے تو یہ سعادت نہیں مل سکی، میں تو اپنے محبوب کو دیکھ بھی نہیں سکا، آپ کو چاہیے آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کہا نہیں، میں یہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، یہ مجھے میرے محبوب پیغمبر وصیت کر کے گئے کہ اللہ پاک تیری دعا کو رد نہیں کرتا، باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور ماں کی خدمت کی وجہ سے بندہ خود مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ ماں کی خدمت کرنے والے کی دعا رد نہیں کرتا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے دعا کرو۔ کون ہے عمر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بارے میں تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے میرے صحابہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اگر کوئی اور نبی ہوتا تو عمر کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا دینا تھا۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا عمر مجھے رات کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، عمر کی بات میں نہیں مانتا، لیکن ان کے مشورے کے عین مطابق اللہ رات کو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ وہ عمر فاروق، میرے لیے دعا کرو، میرے محبوب پیغمبر کی امت کے لیے دعا کرو۔ یہ ہے جس کے پاس یہ چانس ہو، یہ اللہ کی نعمت ہو، وہ آج قدر کر لے، وگرنہ ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ پاک جن کے پاس یہ نعمت ہے ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی یہ نعمتیں اللہ کے پاس چلی گئی ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ زندہ باد